اس لیے یہ بات سمجھنی پڑے گی شروعات سے کہ اللہ نے جب ہمیں اور تمہیں وہاں پر جسم عطا فرمایا آسمانوں کے اوپر اور جسم عطا فرما کر ہمارے جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا، وہ بات رہ گئی وہ بھی پوری کر دیں۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، جو جماعت میں جانا چاہ رہے تھے وہ چلے گئے، اور جب 4-6 مہینے کے بعد اللہ نے اس جماعت کو جب واپس بھیجا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو آگے بلا کے کارگزاری پوچھی کہ یہ کارگزاری سناؤ سفر کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پورے سفر میں اللہ نے ہمارے جسم کے اندر بھوک نہیں بھیجی۔ کیا نہیں بھیجی؟ تو جب بھوک نہیں بھیجی تو کاہے کہ ہم کو چاول کی ضرورت پڑے گی، اور چاول خریدنے کے لیے کاہے پیسے کی ضرورت پڑے گی؟ تو یہ تو امر ہے اللہ کا جو انسان کو دکھتا نہیں، نبیوں کو دکھایا جاتا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکے سے آ رہی مدینے اور نفلی روزہ رکھے ہوئے، منصرف نام کی جگہ پر پہنچی، سورج غروب ہونے لگا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، خود بیان فرما رہی حیات الصحابہ 30 جلد کے اندر یہ روایت فرما رہی مجھے لگ رہا تھا اس پیاس کی وجہ سے ملک الموت آ کے میرے جسم سے روح نکال لے جاوے گا، لیکن اللہ نے سفید رسی میں، کس رسی، کس کلر کی رسی میں؟ سفید رسی میں اللہ نے آسمان سے پانی کا بھرا ایک ڈول اتارا، اور میں نے اس کو پیا اور پھر پیا اور پھر پیا، جب بھر گیا پیٹ وہ ڈول پھر آسمانوں کے اوپر چلا گیا، آپ مدینے میں رہنے لگی۔ فرماتی ہے مجھے پیاس نہیں لگتی تھی، میں بھری گرمیوں میں روزہ رکھا کرتی تھی کہ مجھے پیاس لگ جائے، لیکن مجھے پیاس ہی نہیں لگتی تھی۔ مجھے شیخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے فضائل حج میں، فضائل صدقات کے اندر پڑھنا، فضائل حج غالباً ابو عبد الرحمان نام ہے ان کا، حج کے ارادے سے چلے، بڑی ریاضت اور بڑا مجاہدہ اپنے اوپر کیا تھا، اللہ سے تعلق جوڑا تھا، اپنے گھر سے حج کے لیے چلے، راستے میں بغداد پڑتا ہے، بغداد میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ کا یہ شعر یہ وہاں موجود، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے بھی محنت کی ہے اپنے اوپر، ہم نے بھی اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، تو اسی اس میں ہم جنید سے بھی نہیں ملے۔ کسے نہیں ملے؟ ہاں کہ ابول ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی ہیں کچھ، تو ہم گزرے بغداد سے، ہم جنید بغدادی سے نہیں ملے، نکل کے چلے، 40 دن ہو چکے تھے ہمیں بغیر کچھ کھائے پیے۔ کتنے دن ہو چکے تھے؟ 40 دن۔ ہاں 40 دن ہو چکے تھے۔ کھاؤ پیو گے کیا؟ جب اللہ بھوک ڈالے گا تبھی تو کھانے کی ضرورت پڑے گی، پیاس ڈالے گا تو پانی کی ضرورت پڑے گی، اور وہ امتحان کے لیے ڈالتا ہے۔ بھوک ڈالے گا کہ روٹی کس راستے سے لو گے، مال کے راستے سے لاؤ گے یا نماز کے راستے سے لو گے، اتنا سا امتحان۔ چل کے 40 دن بھوکا پیاسا چلتا چلا جا رہا تھا، اور اللہ نے 40ویں دن میرے اندر پیاس ڈالی، میری نگاہ سامنے پڑی، ایک ہرنی کنویں پر کھڑی پانی پی رہی تھی، ایک ہرنی۔ ارے پڑھا یہ واقعہ نہیں پڑھا ہے فجاعت کا، کس نے پڑھا؟ ہاتھ باپ کس نے پڑھا؟ ہم نے پڑھا؟ کرے وہ ہرنی وہ کنویں پہ پانی پی رہی تھی، اور اللہ نے ہمیں ہمارا امتحان لے لیا، پیاس ڈال دی۔ میں بھی کنویں کی طرف گیا، میں کنویں کی طرف گیا تو ہرنی پیچھے ہونے لگی، تو میں جب کنویں کے قریب پہنچ گیا تو دیکھا جب ہرن پانی پی رہی تو پانی کنویں کے اوپر تھا، اور جب میں پہنچا تو پانی کہاں چلا گیا؟ تو کہنے لگے ہم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا اے اللہ آپ کے ہاں میرا اتنا بھی مقام نہیں ہے جتنا ہرنی کا ہے، ہمارا اتنا بھی نہیں، ہمارا گشت نہیں چھوٹا، ہماری تعلیم نہیں چھوٹی، 2.5 گھنٹے نہیں چھوٹے، 4 مہینے نہیں چھوٹے، اتنا بھی مقام نہیں کہ میں جب پہنچا تو پانی نیچے اور ہرنی جب تھی تو پانی اوپر، تو غیر سے آواز آئی کہ تو پیالہ اور ڈور ساتھ میں لے کے آیا ہے۔ کیا لے کے آیا ہے؟ پیالہ اور ڈور، اور ہرنی بغیر؟ ارے یہی تو لکھا ہے، اللہ اللہ ایسے ہی چھوڑی نا ہم کو چھوڑیں گے، کہنے لگے بس، اللہ نے کہا جا واپس جا، آواز گیس سے جو آئی جا واپس،
اب جب یہ واپس کنویں پر پہنچے تو پانی ارے آ گیا اوپر نہیں، پانی نکالا، پیا، وضو کیا، پیالے میں پانی لیا، پورے سفر میں وہ پانی چلتا رہا۔ اب جب یہ سفر سے واپس ہو رہے تھے تو پھر بغداد کے اندر سے ان کا راستے میں وہی پڑتا تھا۔ اب جب یہ بغداد پہنچے اور بغداد کی جامع مسجد پہنچے تو وہاں مل گئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ کون مل گیا؟ اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نام لے کے ان سے کہا کہ اے فلانے، اگر تو اس دن اللہ سے شکوہ نہ کرتا تو اللہ تیرے پیروں کے نیچے سے چشمہ پھوڑ کے پانی نکالتا۔ ارے یہی تو لکھا ہے۔ جنید بغدادی کو کیسے پتا ہو گیا؟ کیسے پتا ہوا؟ اللہ ہمیں تمہیں بھی ایمان کی فراست عطا فرماوے۔ اصل یہ ہے وہ نور چاہیے، کیا چاہیے؟ لیکن نور لانے کی طلب تب پیدا ہوگی، نور لانے کی فکر تب پیدا ہوگی جب اپنی ذات پر وہ باتیں جو اللہ بتا رہے ہیں جب اپنے اوپر پیش کریں گے اور اس کو اپنے اوپر رکھ کے جب ہم اپنے آپ کو چلاویں گے، ہاں تب وہ نور اللہ خدا ہمیں دیں گے۔ یہ تو امتحان کے لیے ہمارے تمہارے پاس لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں یہ دنیا دارالاسباب نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اگر دارالاسباب ہوتی دنیا تو ان فرشتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ارے کوئی مطلب تھا؟ فیصلے کاہے پہ آتے ہیں؟ اس پہ آتے ہیں کہ ہماری دکان میں سامان کتنا رکھا ہوا، ہمارا کتنا کھیت ہے، اس میں کتنا فصل پیدا ہوا، اللہ کے فیصلے اس پہ آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سونا کتنا، اس پہ فیصلے آتے ہیں، یا یہ جو عمل لے جاتے ہیں اس پر فیصلے آتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالعمل، دارالعمل ہی تو ہے۔ اب اللہ وہاں اس پر آؤ، اللہ نے جسم عطا فرمایا، جسم عطا فرما کر جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ ہمارے تمہارے سامنے جسم کا جو ضرورت ہے، ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم جسم کا ضرورت سمجھتا ہے چاول کو اور گوشت کو اور روٹی کو اور کپڑا کو، اسی کے چکر میں سب بھاگا جا رہا صبح سے لے کے شام تک، اور اسی میں سے اگر اس کا وقت بچ رہا تو یہ 2.5 گھنٹے دیے دے رہا، اور باقی سارا کہاں لگا رہا؟ روٹی اور گوشت اور کپڑا کہاں پہ لگا رہا؟ اور اس سے بڑا جو اللہ نے ضرورت دیا اس کا اس کو خیال ہی نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں سیکھا۔